ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ خیر جو سوشل میڈیا ہی کا آج کل راج بھی ہے، سب دیکھتے بھی ہیں، اور ایک آج کے زمانے کی ایک بڑی طاقت کا نام بھی ہے سوشل میڈیا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ گجرات احمد آباد کی ایک لڑکی تھی عائشہ نام کی، اور اس کے شوہر کی زیادتیوں کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ یہاں پہ دو باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ کتنی زیادہ زیادتی کیوں نہ ہو جائے، خودکشی حرام ہے۔ خودکشی کیا ہے؟ زور سے خودکشی کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بلکہ اس کے اندر یہاں تک ہے کہ جو علماء ہوں، صلحاء ہوں، معتبر ہوں، ایسے لوگوں کو تو شریعت نے منع کیا ہے کہ یہ نماز جنازہ کے اندر بھی شریک نہ ہوں۔ عام لوگ پڑھ لیں، لیکن جو خواص ہیں ان کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جو خودکشی کر لے بندہ اور اسے علم بھی ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ سے بھی احتراز کیا جائے۔ ہاں نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو ہو جائے گی، لیکن یہاں تک حکم ہے، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خودکشی کرنا یہ حرام ہے۔ یہ اپنے بچوں کو یہ بات اور یہ تربیت دیں آپ تمام حضرات کہ کتنی زیادہ پریشانیاں کیوں نہ آ جائیں، یہ دنیاوی پریشانیاں ہیں، آخرت کی پریشانیاں ان سے بہت بڑی ہیں۔ اب خودکشی کرنے کے بعد ایسا نہیں کہ اسے راحت مل جائے، خودکشی کے کرنے کے بعد ایسا نہیں اسے جنت مل جائے، خودکشی کرنے کے بعد بھی جہنم ملنا ہے، کیونکہ حرام موت ہے۔ یہ تو بالکل کتاب و سنت کے اندر واضح طور پہ ہے۔ تو بہرحال پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف فرمائے اور مغفرت و بخشش فرمائے۔ لیکن اس بات کے اوپر بھی غور کرنا ہے کہ آخر کار ایک لڑکی کو اس اقدام کے اوپر مجبور کس چیز نے کیا، کیوں اس چیز نے یہ حرکت کی اور کیوں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی؟ اور سب سے قیمتی تو انسان کی جان ہوتی ہے، جان سے بھی انسان تنگ آ جائے، آخر وجہ کیا ہے، بنیاد اور سبب کیا ہے؟ تو سبب آپ نے سن لیا، وہ بھی جہیز کا مطالبہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری ریاست جموں کشمیر کے اندر یہاں تو جہیز کا مطالبہ نہیں ہوتا، لیکن آپ جو ہی لکھن پور کراس کریں گے تو آگے پورے ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں گے، چاہے اس میں ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور بالکل بھکاری بنا جاتا ہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی ان لوگوں کا مزاج کیا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ ان کی حیثیت کیا ہے کہ جو ایک اپنی بیوی سے مال کا مطالبہ کریں، جبکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاکم تو مرد کو بنایا ہے، کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، کھلانا مرد کی ذمہ داری ہے، گھر کا نظام چلانا مرد کی ذمہ داری ہے، سارا کام کرنا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی تو ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ یہ مطالبہ جہیز کا کرتے ہیں، چاہے وہ ملک کے کسی کونے کے اندر رہنے والے ہوں، میں کہتا ہوں اس سے بہتر ہے کہ وہ بھکاری بن کر کے ان لوگوں کو روڈ کے اوپر کھڑے ہو کر کے ہاتھ میں کٹورا لے کر کے لوگوں سے سوال کرنا چاہیے، یہ تو پھر بہتر ہے۔ لیکن بیوی کے سے جو جہیز کا مطالبہ کرتا ہے یہ اس سے زیادہ بدتر ہے۔ اب یہ سارا سلسلہ بھی ہو رہا ہے، اور اللہ خیر کرے، اب تو خیر یہاں یہ بھی یوٹی بن گئی، دفعہ 370 ٹوٹ گیا، جو عزت و وقار ہم لوگوں کا تھا وہ بھی داؤ پہ لگ گیا۔ اب ہو سکتا ہے اس طرح کے جراثیم یہاں بھی آ جائیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو جہیز کا مطالبہ کرنا ہے یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں، اور سماج کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت سے میں ایک بات کہوں گا، 3 طلاق کا مسئلہ تو آپ پارلیمنٹ کے اندر لے آئے، اور آپ نے بالکل کہا 3 طلاق جو دے گا اسے اتنے سال کی سزا ہو جائے گی، آپ نے قانون بنا دیا اس وجہ سے کہ مسلمان کمزور تھے، اور آج تک کیا آپ کے کان کے اوپر جو نہیں رینگتی؟ ہر 4 منٹ کے اندر ایک قتل ہوتا ہے جہیز کی بنیاد پہ، آپ دیکھ لیں، ریکارڈ اٹھا کر کے دیکھیں۔ اور ہر مذہب کے لوگ، ہر مذہب کی بچیاں یہ خودکشی کر رہی ہیں، اور جہیز کے تعلق سے اتنا کچھ ہندوستان کے اندر وبال ہو رہا ہے، اتنی زیادہ طلاق کی بنیاد کے اوپر خودکشیاں کتنی ہوئی، حکومت ڈاٹا بتائے، اور جہیز کی بنیاد پر خودکشیاں کتنی ہوئی یہ ڈاٹا ہم بتاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود طلاق کے تعلق سے تو تم نے بل پاس کر لیا، جہیز کے تعلق سے بل کیوں نہیں پاس کیا؟ کہ جو بندہ جہیز کا مطالبہ کرے، بولو اسے جیل میں ہونا چاہیے یا باہر ہونا چاہیے؟ تو اسے تو جیل میں ہونا چاہیے۔ یہ قانون کیوں نہیں لایا جاتا؟ جس قانون کی ضرورت ہے وہ قانون نہیں بنائیں گے، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بنا دیں گے لایابی طور پہ، صرف لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ حکومت کا کام لوگوں کو پریشان کرنا نہیں ہوتا، حکومت کا کام